الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں نونہالوں، آج کی مجلس میں علم کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ کیا۔ 6-7 مہینے سے ایسے گزرتے جا رہے ہیں، مارچ کا مہینہ آیا، ایک وبا ایسی پھیلی کہ اس کے بعد سے تعلیمی سلسلہ مدارس کا منقطع ہو گیا، مکاتب بھی بند پڑے ہوئے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا ماحول ختم ہو گیا، جبکہ علم ہر اعتبار سے ضروری ہے۔ دنیا کا علم بھی ضروری ہے اور آخرت کا علم تو ضروری ہے ہی۔ علم سے انسان آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے، دنیاوی علم سے دنیاوی ترقیات حاصل کرتا ہے اور دنیاوی ضروریات پورا کرتا ہے۔ علم دین کے ساتھ اگر ہو تو علم دنیا نہیں، وہ بھی دین بن جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں علم دنیا کے سلسلے میں کہ کوئی طالب علم سائنسی تحقیقات میں پڑھے اور سائنس کا علم حاصل کر کے ایسی چیزوں کا ایجاد کرے، ایسی چیزوں کو بنائے جو انسانیت کے کام آئے، اور خالص اس کی نیت اس میں یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت کرنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، یہ تعلیم ہے، اور اس کو دین سمجھے کہ ہم اس علم کو سیکھ کر کے مخلوق کی خدمت کریں گے، اور اس لیے کریں گے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو، تو وہ بھی دین ہوگا۔ ایک طالب علم طب پڑھتا ہے اور ڈاکٹری پڑھتا ہے، ادویات کا علم سیکھتا ہے، امراض کی جانچ پڑتال کو سیکھتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس علم کو حاصل کر کے اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا اور ان کی بیماریوں میں ان کے لیے سہارا بنوں گا، ان کا علاج معالجہ کروں گا۔ اور اگر دین کے علم کے ساتھ اس علم کو سیکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے علم دین ہی کہلائے گا اور اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے گا۔ برائے علم، اصل علم جو ہے وہ علم دین ہے، اس لیے کہ علم دین حاصل کر کے اللہ کی رضامندی کو آدمی حاصل کرتا ہے۔ اسے علم دین حاصل کرنے کے بعد میں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوگا اور کس چیز سے ناراض ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پڑھا لکھا جو پڑھ لکھ لے اور جو ان پڑھ ہو، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا، دونوں میں فرق ہوتا ہے، ان پڑھ اور پڑھے لکھے میں۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ہمارے بزرگوں نے علم حاصل کیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے،
اللہ کی خشیت ان کے دل میں آئی، اپنے وقت کے قطب اور ابدال بنے اور اللہ کی معرفت حاصل کی۔ ایسے اکابر ہمارے گزرے ہیں، ابھی ماضی قریب میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو عش آتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ گزر گئے ہیں۔ ابھی جلدی میں دہلی میں حضرت مولانا شیخ مملوک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے حضرت مولانا پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیان کرتے تھے کہ حضرت مملوک صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قریب کے بزرگ گزرے ہیں اور وہ مطالعے وغیرہ میں ایسے مصروف رہتے تھے، باوجود اس ہونے کے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں رکھتے تھے اور اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کبھی کبھار ایسا بھی وقت آتا تھا کہ بھوک سے نڈھال ہوتے تھے تو سبزی فروشوں کی دکانوں پہ جاتے اور جو سبزیوں میں جو فاضل پتے ہوتے تھے ان کو توڑ کے جو پھینک دیا کرتے تھے، ان پتوں کو چن کے لاتے، اس کو دھلتے اور نمک ڈال کر کے ابال لیتے، وہی کھا کر کے گزر کر لیتے تھے۔ روشنی کے لیے کوئی چیز نہیں تھی پہلے زمانے میں، آج کی طرح سے مرکری، ٹیوب لائٹ، بلب وغیرہ تو رکھتا نہیں تھا۔ سڑکوں پر جو ہے حکومت کی جانب سے جگہ جگہ لالٹینیں جلائے کر رکھ دی جاتی تھی، تو وہ لالٹین کے جو سڑکوں پہ ہوتی تھی اس کی روشنی میں جا کے مطالعہ کرتے تھے۔ یہ جناب حضرت مولانا مملوک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ بیان کیا میرے سامنے اور روح البیان میں اس واقعے کو نقل بھی کیا ہے۔ بہرحال اکابرین کا یہ طرز رہا ہے کہ علم دین کی فکر کرتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے اور مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ اس سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بغداد کا واقعہ مشہور ہے کہ خلیفہ بغداد ایک مرتبہ اپنے مدرسے کے اندر جو دارالعلوم تھا، جو علم کا کے لیے انہوں نے کھولا تھا اور جس کا صرفہ ان کی طرف سے پورا ہوتا تھا، پہنچے اس مدرسے کے اندر تو طلباء سے پوچھنا شروع کیا کہ کون کس ارادے سے علم حاصل کر رہا ہے۔ کسی سے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے والد قاضی ہیں اور اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ وہ بھی دارالقضاء میں پہنچ جائیں اور قضاء کے کام ان کے وہ انجام دیں۔ کسی طالب علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد مفتی ہیں اور فتویٰ کا کام کرتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں محنت کر کے پڑھ کر کے میں بھی مفتی بن جاؤں تاکہ ان کے بعد میں اس کام کو انجام دوں۔ ایک طالب علم کے پاس پہنچے تو ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کا کہا کہ میں تو صرف اس غرض سے علم حاصل کر رہا ہوں کہ اسے اللہ کی معرفت حاصل کروں گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، اوامر اور نواہی کے بارے میں علم حاصل کر کے اوامر پر عمل کروں گا اور نواہی سے پرہیز کروں گا، میں اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں۔ وہ گوشے میں تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے، گوشے میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ میں نے سب کا جائزہ لیا، آپ ایک ایسے طالب علم نکلے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یار میں نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ میں دارالعلوم کو بند کر دوں گا، لیکن آپ کی اس نیت پر آپ کی تنہا آپ کے لیے پورے ادارے کو چلاؤں گا۔ غرض ہے کہ ایسے ایسے لوگ پہلے گزرے ہیں۔ مجھے یہ باتیں تو ضمنی طور پہ آ گئی، ایسے میں نے تذکرہ کر دیا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج 6-7 مہینوں سے جو تعلیمی سلسلہ منقطع ہوا تو میں اپنے طلباء کو دیکھ رہا ہوں، ہمارے عزیز طلباء کتنے لاپرواہ ہو گئے۔ یہ تو مجبوری تھی، اس بنیاد پر مدرسے کی تعلیم بند ہوئی تھی، لیکن طلباء کو چاہیے تھا کہ اپنا تعلیمی مشغلہ جاری رکھتے، انہماک کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ گھروں میں اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے، پڑھنے والا کام کرتے اور
اگر اگل بغل کے طلبہ مل جاتے تو ان کے ساتھ دور کا سلسلہ جاری رکھتے، خود اپنا مختہ سناتے، ان کا سن لیتے، اس طریقے سے اگر چاہتے تو کر سکتے تھے۔ جو طلبہ ایسے کر رہے تھے، کچھ طلبہ ایسا کیے ہیں، تو ان سے واقعی خوشی ہوئی اور یہ سمجھ میں آیا کہ ان کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے، اس لیے پڑھنے پڑھانے میں لگے۔ لیکن کچھ طلبہ بلکہ زیادہ تر طلبہ جو ہے اس سے غافل ہیں، اور غفلت جو ہے وہ بے دینی ہے۔ غفلت سے بے دینی آتی ہے، اور انسان کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اسے فکر میں رہنا چاہیے، اور فکر اللہ کی رضامندی کی ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے لیے اعمال کی فکر بھی کرنا چاہیے۔ اعمال سے، ظاہری اعمال سے زندگی سنورتی ہے، اور باطنی اعمال اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا چاہیے۔ اخلاق درست ہوں گے تو نور پیدا ہوگا، خشیت پیدا ہوگی، اللہ کی معرفت پیدا ہوگی۔ ان دونوں چیزوں کی فکر کرنی چاہیے۔ آج کے مجلس میں کوئی زیادہ بات میں نہ کہہ کر کے، میں تو اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے طلبہ عزیز اس بات کی فکر کریں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مدرسہ جلدی ہی چالو ہو جائے گا، لیکن جب تک نہیں چل رہا ہے، جب تک داخلہ نہیں ہو رہا ہے، جب تک ابھی تعلیمی سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، داخلے کا کام تو تقریباً کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے، لیکن جو طلبہ آئیں گے، لیکن جب تک حکومت کی طرف سے پورے طور پہ اجازت نہیں مل جاتی تب تک مدرسہ نہیں چل رہا ہے۔ چاہے جس مدرسے کے طلبہ ہوں، چاہے جہاں پڑھتے ہوں، سب کو یہ چاہیے کہ اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں، اور کتابوں سے محبت، اساتذہ سے محبت، تعلق رکھیں، ان سے رابطے میں رہیں، اور گاہے گاہے ان سے اپنی اصلاح کی بھی فکر کرتے رہیں۔ آج تو رابطے کے لیے موبائل جو ہے اس کا اگر غلط استعمال نہ کیا جائے، صحیح استعمال کیا جائے تو بہت فائدے کی چیز ہے۔ اگر طلبہ چاہیں اور واقعی باذوق ہوں تو اساتذہ آج بھی ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ وہ موبائل کے ذریعے سے اپنا پورا مختہ سنا سکتے ہیں، پوری سبق سنا سکتے ہیں، سبق لے سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں مجبوری میں۔ حالانکہ فیض تو اسی وقت ملے گا جب طالب علم سامنے ہوگا، پوری توجہ سے اسی وقت پڑھے گا، اسی استاد پڑھائے گا، لیکن بدرجہ مجبوری اگر چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ میں تو صرف طلبہ سے اپنے کہوں گا خاص طور سے، اور تمام مدارس کے طلبہ سے میری درخواست ہے کہ جو وقت بچا ہوا ہے جب تک مدرسہ نہیں کھل رہا ہے، اپنے اسباق جو پچھلے اسباق ہیں اس کا دور کریں، اس کو یاد کریں، اور تاکہ جب مدرسہ کھلے تو ان کو پیچھے کی طرف مڑ کے نہ دیکھنا ہو، اور نیتوں کو اپنے خالص کریں۔ ان کا پڑھنا پڑھانا جو ہے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے پڑھیں، اور اسی کے لیے سوچیں کہ ہم کو اس پر کام کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا سے اور پورے خاص طور سے ہمارے ملک سے اس وبا کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ، اور جلد سے جلد مدرسے کے چالو ہونے کی شکلیں پیدا فرمائے۔ مسجدیں الحمدللہ کچھ تو آباد ہو گئی ہیں، کہیں کہیں ابھی آباد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مسجدوں کو بھی آباد کروائے۔ اور ایسے ہی اساتذہ کے لیے بھی طلبہ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اساتذہ کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت سے رکھے تاکہ وہ بھی محنت سے کام کر سکیں۔ اکابرین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کو صحت عطا فرمائے، اور صحت سے اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو جتنا فیض جاری ہے اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ فیض جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔